جنید اکبر صاحب آپ کی جماعت کا ہر چیز پہ موقف بڑا واضح الفاظ میں آیا، لیکن اس کے اوپر نہیں آیا۔ بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی جب سوال کیا گیا انہوں نے بھی گول مول جواب دیا۔ اپوزیشن سے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے جواب کا بھی سب کو انتظار تھا، انہوں نے اس کو انتظامی امور سے متعلق قرار دے دیا۔ سلمان راجہ صاحب بڑی سخت بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو انتظامی معاملہ ہی قرار دیا۔ تو اس معاملے پہ آپ لوگ پگھل گئے لگتا ہے یہ جو بل پیش کیا گیا کل۔ نہیں، بالکل اسی طرح نہیں۔ کل ہم نے بلکہ جو 26ویں ترمیم سے زیادہ کل ہم نے ریزسٹ بھی کیا، کل ہم نے احتجاج بھی کیا، اور پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ 3 سال کا ٹینیور جو ہے وہ کافی سوچ سمجھ کے، کیونکہ ہر 6 مہینے بعد جو ہے ایک بیچ نکلتا ہے، اور پھر جو ہے آرمی چیف کا اور اس کے جونیئر کے درمیان یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گیپ اتنے، کیونکہ ریسپیکٹ اتنا بڑھتا ہے وہ، تو اس وجہ سے تو ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ 3 سال ہونا، ہم نے تو اس کی مخالفت کی اور ہم نے اس کے خلاف جو ہے کل بھی احتجاج کیا، اور ہم نے کہا کہ یہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نرمی دکھائی، ہم آج بھی کہہ رہے کہ یہ 3 سال ہونا چاہیے تھا، اور اس حکومت نے جو کی یہ میرا خیال ہے ادارے کے ساتھ جو ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ایک بندے کے لیے اب 5 سال ہر بندے کے لیے ہوگی، تو اس میں اگر اس نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یا مولانا صاحب نے بات کی تو اسی بنیاد پہ کی کہ یار ابھی کیونکہ حکومت کا اختیار ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ اختیار استعمال نہ کرے، تو یہ نہیں کہ ہم اس کے حق میں ہے، ہم نے کل بھرپور احتجاج کیا اس پر۔ بیرسٹر صاحب اس کے پیچھے آپ لوگوں کی کیا دیکھیں، میں آپ کو آن ریکارڈ یہ بات ضرور بتاتا ہوں، بیکاز آئی واز دیئر یسٹرڈے۔ ہم تو لے کے آئے اسٹریم لائن اس کو کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور کسی فرد واحد کے لیے نہیں لے کے آئے، پورے ادارے کے لیے لے کے آئے، اور تینوں سروسز چیف کے لیے لے کے آئے۔ اینڈ آف کورس دس از ناٹ پوائنٹنگ ٹورڈز ون سنگل انڈیویجول، یہ تو بات طے ہے، ورنہ تو باقی نیوی اور ایئر فورس کا بھی نہیں آتا۔ اب ان کی پارٹی نے کیا کیا، جو باریک واردات انہوں نے کل ڈالی وہ آپ دیکھیں، اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ اب انٹروڈیوس ہونے والی ہے، اور خواجہ صاحب اٹھے انٹروڈیوس کروانے کے لیے، تو انہوں نے ساتھ ہی ان کی لیڈرشپ نے اشارہ کیا سب کو، آ جاؤ سامنے گھیراؤ کر لو اسپیکر کے سامنے، اور اسپیکر کے سامنے ہم احتجاج کریں گے، نہ ہم اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، نہیں آپ یہ دیکھیں کہ نہ ہم اس کے حق میں ووٹ کریں گے اور اس کی مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر دیکھیں نا، پھر وہاں پہ سٹیٹمنٹس کیسے دے رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں یہ بھی بات کریں نا، جس انداز میں آپ یہ لے کر آئے، یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو کہ میرے خیال سے اس پہ سیر حاصل بحث بھی ہو سکتی ہے کہ ٹینیور کا وقت اگر کم ہو، کچھ عرصے کے بعد ایک انسٹیبلٹی کی فضا پاکستان کے اندر ایکسٹینشن یا اپوائنٹمنٹ کی ایک بحث چھڑ جاتی ہے، اور حکومتوں کے جو ہے وہ ڈیبیٹ ان کی، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ آپ نے کیوں نہیں کروائی؟ دیکھیں، ہم نے خاموشی سے کیوں لے کر آئے آپ؟ نہیں، خاموشی سے نہیں، ہماری پارلیمانی پارٹی میں یہ پراپر ڈسکشنز ہوئیں، تمام تر جتنے بل پیش ہونے تھے اس میں تمام تر پارلیمنٹیرینز کو جنہوں نے ووٹ کرنا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے تمام تر ان ممبران کو آن بورڈ لیا، اس کے بعد ان کی رضامندی لی، اور اس کے ساتھ آپ کے جتنے بھی اتحادی ہیں اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لیا۔ اگر اتحادی آن بورڈ نہ ہوتے، پیپلز پارٹی ہوتی؟ بالکل نہیں ہوتی۔ اگر اتحادی آن بورڈ نہ ہوتے تو آئی پی پی اور ایم کیو ایم بھی نہ ہوتی، دیگر جماعتیں بھی نہ ہوتی، نہ پی ٹی آئی سے اپوزیشن سے کسی پہ بات ہوئی تھی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، اپوزیشن کو پتا تھا، اٹس ناٹ لائک دیر اینڈ نو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ دیکھیں، ہم پی ٹی آئی کو، ہمیں اس کے لیے 2/3 ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے سمپل میجورٹی ضرورت ہے، اینڈ آف کورس وی ڈیسائیڈڈ کہ اس کے لیے سمپل میجورٹی ضرورت ہے، اینڈ سمپل میجورٹی along with our allies ہم نے اس کو انٹروڈیوس کر دیا، اور ہم نے اسٹریم لائن کیا ہے، ریگولیٹ کیا ہے۔ ناؤ ایٹ لیسٹ جب تک حکومت 5 سال کے لیے ہے تو کم از کم یہ بحث نہیں ہوگی یا یہ لابینگ نہیں ہوگی کہ آئندہ آنے والا آرمی چیف کون ہوگا۔ آف کورس دس از سم تھنگ دیٹس ناؤ سیٹلڈ، کہ جب حکومت آئی ہے ایک سسٹیننس کے اوپر، سسٹینیبلٹی کے پرنسپل کو دیکھتے ہوئے، ایک ٹھہراؤ کو دیکھتے ہوئے، اس چیز کو ایک تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے، ہم عام طور پہ ایک خیال یہ بھی تھا کہ اداروں کی پالیسی جو ہوتی ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے، تو اس تسلسل تو جاری رہنا ہی چاہیے، شخصیات جو بھی ہوں۔ ریاست صاحب، یہ جو ملٹری ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، یہ ایک جواز ہے جو ہمیں تفصیلی طور پہ بیرسٹر صاحب کا جو دلیل ہے اس کے پیچھے انہوں نے بتایا، سیکیورٹی اور دیگر پالیسیز پاکستان کی بہت ساری اس چیز کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہیں، اس کے تسلسل کے لیے کیا گیا؟ دیکھیں صاحب، پہلے بھی یہ 2 سال کے لیے یہ لایا گیا، اور آپ کے پہلے بھی جو ایکٹس ہیں اور یہ اختیارات جب دیے گئے تو آپ نے کتنی وہ ریڈکشن کی اس ٹیررزم کے اندر، اور کتنے لوگوں کو سزائیں دی۔ آپ وقار سیٹھ کی آپ دیکھ لیں، ایک مثال میں دیتا ہوں کہ بہت سارے
سارے لوگ کنوکٹ ہوئے اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو ایکوٹ کر دیا. جو کنوکشن تھی انہوں نے کہا کہ عدم ثبوت کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لہٰذا وہ سارے فیصلے ریورس ہو گئے, آپ کی ایک فیوٹائل ایکسرسائز گئی. ایک دوسری بات ہے کہ جہاں آپ آرٹیکل 9 کی بات کرتے ہیں, آئین کے اندر لکھا گیا ہے کہ لبرٹی آف اے پرسن, سیکیورٹی آف اے پرسن کانسٹیٹیوشنل اینڈ فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ اس کو, اور آرٹیکل 10 جو ہے, جو چیپٹر نمبر 2 ہے آئین کا, اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کو بتائے بغیر اپنا جرم آپ اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے, اللیگل ڈیٹین نہیں کر سکتے, بیکاز اٹ از کویسچن آف لائف اینڈ لبرٹی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آرٹیکل 4 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. آپ کے ایگزسٹنگ لاز جو ہے آپ اس کے مطابق ان کو ڈیل کریں. آپ 90 دن کے لیے, آپ دیکھیں جو سی آر پی سی کا سیکشن 167 ہے, فزیکل ریمانڈ 14 دن کا, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اور وہ 14 دن کا اکٹھا بھی نہیں دیا جاتا ہے, اس لیے کہ آپ نے بائی پیس آف میل وہ دینا ہے, اور ہر 2 دن بعد 3 جتنا آپ ریمانڈ دیں گے اس کو آپ نے رونمائل کے لیے اس مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے کہ فزیکلی اس کو دیکھے کہ اس کو مارا تو نہیں گیا, اس کی صحت ٹھیک ہے, اس کو فزیکلی مینٹلی ٹارچر تو نہیں کیا جا رہا, اس کا میڈیکل کروایا جائے. یہ ہے لائف اینڈ لبرٹی کی جو گارنٹی کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, اور جس کی گارنٹی اور سیکیورٹی عدالتیں دیتی ہیں, آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. پھر آپ اگر یہ کریں گے تو جیسے 16 ایم پی او کے تحت 3 ایم پی او کے تحت آپ 3 مہینے کے لیے اٹھا لیتے ہیں, وہ لا تو آگے آلریڈی ہے, جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے, بابر ستار صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے. دیکھو سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا لائف اینڈ لبرٹی آف اے پرسن ہے, آپ اس کو بالکل تے کر رہے ہیں اور آپ اس کو کرٹیل کر رہے ہیں اور کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. اس کی لاجک کیا ہے؟ پولیس والے بھی بہت سارے لوگوں کو ایسا ٹارچر کرتے ہیں کہ خفیہ کرتے ہیں کہ نظر نہ آئے. جب 3 مہینے کے لیے دیں گے, آپ زخمی بھی کر دیں گے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا, وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا, وہ مینٹلی ڈسٹرب بھی ہو جائے گا, آپ اس کو ری ایبلیٹیٹ بھی کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے نام پہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اب ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ ایک کو اٹھا لیا, لیکن یہ انوسنٹ ہے یا گلٹی ہے, اس کو کرے حوالے سے کیا, اور انہوں نے سر میں نے ملٹری ایکٹ لیکن اس حوالے سے بھی دیکھیں آرٹیکل ہیومن رائٹس کے ایچ آر سی پی کی طرف سے اس کے اوپر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا, ان کی طرف سے بھی اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا. افسر صاحبہ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. آپ کے ملک کے حالات اب یہ اس طرح کے ہیں, آپ نے مستونگ میں دیکھا, موسیٰ خیل میں دیکھا, دیگر اتنے انسیڈنٹس ہوئے, اور میں آپ کو اعداد و شمار دے سکتا ہوں.